خریدی، استعمال کرنا شروع کیا، جو ڈوز تھی اس کے مطابق لینا شروع کیا اس ڈوز کو. ایک ہفتہ گزر گیا، بیماری ختم نہیں ہوئی. آپ پہنچے ڈاکٹر صاحب کے پاس، توجہ رکھیے گا، اور جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوائی دی تھی، مجھے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کہ بتائیے آپ نے دوائی لی کس دکان سے تھی؟ کہا کہ ہم نے فلاں میڈیکل اسٹور سے لی تھی. کہا کہ نہیں، اس میڈیکل اسٹور سے نہ لیجئے، وہاں 2 نمبر کی دوائیاں ملتی ہیں. آپ جائیں اس میڈیکل اسٹور میں، یہ بڑا ریناؤنڈ قسم کا میڈیکل اسٹور ہے، اور اس میں جو دوائیاں ملتی ہیں یہ اوریجنل ہوتی ہیں، اس میں کوئی 2 نمبر کی دوائیاں نہیں ہوتی. آپ گئے، جا کے آپ نے دوائی لی، اور دوائی لی 2-3 دن کے بعد افاقہ ہو گیا، آپ کی بیماری ختم ہو گئی. اب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ جو دوائی پہلے لی تھی اس کے ریپر میں اور اس کے ریپر میں کوئی فرق نہیں، اس کے رنگ میں اور اس کے رنگ میں کوئی فرق نہیں، اس کے نام میں اور اس کے نام میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو محلول کے اندر، فرق ہے تو ان کیمیکلز کے اندر. لہٰذا جو 2 نمبر کی دوائی ہوتی ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. تو جب نماز 2 نمبر کی ہو، کل میں نے اسی بات کو بیان کیا تھا، آج میں نے مثال دے دی. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میں نے کیا کہا تھا؟ خدا کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے کس چیز سے؟ فحشاء سے اور منکر سے. ہم نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ٹھیک ہے، مسائل کے اعتبار سے انشاءاللہ صحیح ہوگی. پہلا مرحلہ تو وہی ہے کہ وضو ہی غلط. کل میں نے متوجہ کیا تھا، تفصیل میرے پاس اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وإلا جا کے دیکھنا چاہیے کہ واقعاً وضو کے مسائل کیا ہے، مذاق نہیں ہے. 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد آپ کو پتا چلا کہ وضو غلط تھا. یہاں پر آپ کا جو جہل، سمجھ لے آپ جاہل قاصر بھی ہوں، یعنی آپ کا جہل جسٹیفائی کر رہا ہو بظاہر دوسرے مسائل کے اندر، لیکن وضو میں یہ جو جاہل قاصر ہے وہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. وضو غلط تو غلط. حتیٰ میں نے آپ کو جو وضو کا طریقہ بیان کیا اور غلط بیان کر دیا، آپ نے کہا کہ ہم نے تو مولانا کے کہنے پر کیا تھا. نہیں، وضو غلط تو نماز غلط. اٹس ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں زیادہ ڈیٹیل